رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین کو، ویورز کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج کی اس نشست میں سورہ مائدہ کا آغاز کریں گے، جو 6واں پارہ کا رباع کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور سورۃ النساء بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً قرآن پاک کی پہلی منزل بھی مکمل ہو چکی ہے، جو کہ 7 منزل ہوتے ہیں۔ کل پہلی منزل کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سماعت کیا ہے، سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ سورہ مائدہ سے دوسری منزل آغاز ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سورہ مائدہ کے بارے میں کچھ تعارف، یعنی اس کے بارے میں اس سورہ کے چند مضامین پڑھیں گے، جانیں گے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ سورہ مائدہ کو ترجمے کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے آج کی اس پروگرام کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ سورۃ المائدہ یعنی سورہ مائدہ کی تعریف، مقام نزول۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت سورہ مائدہ میں آئے گی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور عرفے کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اب یہ آیت کی خاصیت انشاءاللہ ہم دوران ترجمہ رائیں گے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم مطلب مختصر سے بتا رہا ہوں، یہاں پر آپ کا دین مکمل ہوا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے جو یعنی آپ کو مختصر سے بتایا گیا ہے، یہ اس صورت میں واقع ہے، اور یہ آیت خاص کر حجۃ الوداع جو حضور نے کرا تھا اس موقع پر عرفے کے دن اس آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور پورا سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ مائدہ نام رکھی جانے کی وجہ کیا ہے؟ مائدہ مانے دستخوان، عربی میں دستخوان کو مائدہ کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور سورۃ النساء کے بارے میں سنا ہے، اور یہ سورہ مائدہ المائدہ مطلب دستخوان کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 112 تو 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کی نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا، اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ آیتوں میں آپ کو وہاں حوارین جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالوورز ہیں وہ حوارین کہتے ہیں، انہوں نے دسترخوان اللہ کے پاس دسترخوان کا طلب کیا تھا، اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے کئی فضائل بھی ہے۔ اس سورت کی ایک آیت مبارک کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا ہے، اے امیر المؤمنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ جس سے جو آیت بتائے گئے تھے وہی آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی سلسلے سے اس سورہ کی فضائل ہے۔ اب اس کے چند مضامین سنیں، مضامین تو بہت ہے، چند سنیں، یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ آگے صورت میں کیا سنتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اوورال سمری یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقیدہ اور نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ یہودی اور عیسائیوں کا باطل عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں ان کے ویوز جو ہے اسلام کے تعلق سے غلط باطل، اس کے ویوز کے بارے میں ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا، انکار کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے یعنی پورا کرنے کا،
جو ڈیلز ہے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وضو کے، غسل کے اور فرائض آگے اس صورت میں آپ سنیں گے۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے اور ان کے عہد کے خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے۔ قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا گیا، گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اور دو ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے، وہ بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر 3 واقعات ہیں جو عبرت اور نصیحت کے لیے ہمارے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ لوگ کیا سنیں گے آگے۔ مختصر سے کئی احکامات ہیں، وضو کے، غسل کے فرائض ہے، اور ہمارے لیے خاص کر عبرت اور نصیحت کے لیے 3 واقعے بھی آگے آئیں گے، 3 سٹوریز آئیں گے، جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سماعت کریں گے۔ اب سورۃ النساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، یعنی تقریباً یہ 5واں سورہ ہے، 4th سورہ سورۃ النساء ہے۔ اس کے اور اس میں لنک کیا ہے، یعنی ترتیل کی وجہ، حکمت کیا ہے یہاں پر؟ سورہ مائدہ کے اپنے سے مقابل صورت، یعنی پہلے سورۃ النساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ النساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے، یعنی ڈیلنگز وغیرہ معاہدے بیان کیے گئے ہیں، جیسے نکاح اور مہر آپ نے سماعت کیا، نکاح کے بارے میں اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت اور وغیرہ وغیرہ معاہدے۔ اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کی پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں آپ سنے تھے تمام نکاح کے واقعات، طلاق یعنی یتیموں کا مال کے بارے میں، اور مہر کے تعلق سے پورے 3 پارے میں، آپ 4 پارے میں، 5 پارے میں آپ نے سنا تھا، اور اس میں اس کے احکام پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ ہم نے مضامین سنے ہیں، اس کے اوورال سمری سنے ہیں، انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اس سورہ کے ترجمہ کو ہم شروع کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، سورہ مائدہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، عہد یعنی جو وعدہ کیا۔ تمہارے لیے چوپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ ہم یہاں پر حلال اور حرام جو جانور ہم اس امت کے لیے حرام ہے حلال ہے وہ سماعت کریں گے۔ پہلی آیت میں وہی بتایا گیا ہے کہ جو جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان آگے آئے گا، وہ سماعت کریں گے آپ لوگ۔ اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع سمجھنا ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہ احکام ہے ہمارے لیے، اور کئی احکامات آپ اس صورت میں نازل سنیں گے وہ جو ہمارے لیے ضروری ہے، فرض
غسل کے اور فرائض وغیرہ وضو کے تعلق سے بھی احکامات ہیں، سماعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا مطلب ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الانسان مطلب اے لوگوں، جو پچھلے آپ نے سنا تھا۔ اسی طرح کافر سے، مشرکین سے جو بھی ہے، شروع میں آپ جب یا ایھا الذین آمنوا سماعت کریں گے تو ایمان والوں کو مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت ادب والے مہینے کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں کسی ماہ کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکے لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں علامتی پٹے ہو، اور نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والے کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ وہ لوگ ہیں، مت کرو جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کی انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں کئی چیزیں آپ نے سنی ہیں، کن چیزوں کی بے حرمتی کرنا منع ہے، اور کن چیزوں کی بے حرمتی کرنا بادب یعنی ادب نہ کرنا وہ سنا گیا ہے۔ 4 ماہ کے بارے میں، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے بارے میں، اور کئی نشانیاں جو اللہ کے ان کی بے ادبی مت کرنے کے بارے میں، اور خانہ کعبہ کا، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ یعنی اچھے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کیا کرو، احکام ہیں، اور جو برے کام کرتے ہیں پرہیزگاروں اور جو گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدد نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ بھی مل جائیں گے تو وہ وبال ہم پہ بھی وہ وبال آئے گا، یعنی وہ گناہ کا وبال ہم پر بھی آئے گا۔ یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم بے ادبی کرنا مطلب نافرمان کے برابر ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دونکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب اس آیت میں آپ تو کون سے جانور ہم پر حرام ہیں وہ سماعت کریں گے۔ تم پر مردار یعنی تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کرنے کے مرنے والا جانور، بغیر ذبح کیے جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور یعنی خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا کٹ کر کرما ہوا جانور، مرا ہوا جانور، اور دھارے دار کے بغیر کسی چیز کی ضربے سے مرا ہوا، اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سنگ مارنے سے مرا ہوا، یعنی بغیر ذبح کرے جس طریقے سے مرا ہوا اس تمام جانور کو حرام ہے۔ اوپر سے گر کر یا سنگ لگ کر یا مطلب کسی اور سے مار کر، بغیر ذبح کر کے کسی دوسرے طریقے سے مارا ہوا جانور، کسی جانور کے سنگ مارنے سے یعنی ایک کے لڑلے کے مرا ہوا جانور جسے درندے نے پھاڑ کر کھایا ہوا، سوائے کہ جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اگر وہ مر رہا ہے ہم نے اس کو ذبح کیا وہ حلال ہوگا۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں میں۔ اب غیر مسلم میں جانوروں کو لے جا کر ان لوگوں کے بتوں کے سامنے ذبح کرتے، وہ مارتے، جس کو بلی چڑھانا کہتے ہیں، وہ جانور اگر وہ لوگ مخصوص کر دیے اس پر، وہ بھی ہم پر حرام ہے۔
ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پھانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو، جو فارچونرز رہتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہے اور حرام ہے وہ جانور ہم پر۔ آج کافر لوگوں تمہارے دین کے غالب آ جانے کے بعد بعض اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے ہیں، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے، اسی شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں کافی بڑی آیت ہے، اس میں تمام احکامات جو حرام ہیں ہم پر وہ بتائے گئے ہیں، آپ نے سماعت کیا ہے۔ جو اللہ کے نام سے ذبح کرے ہیں وہی ایک جانور ہم پر حلال ہے، باقی جو حرام یعنی کسی اور طریقے سے اگر مار دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نیت سے مار دیا گیا ہو، تمام جانور ہم پر حرام ہے۔ اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، آج تمہارے لیے وہ آیت جو حجۃ الوداع میں حضور کے اوپر نازل ہوئی تھی اور اس میں تلاوت کی تھی، یہی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا، آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر اور ایک بار بتاتا چلوں کہ جیسا لوگ نیاز وغیرہ کرتے ہیں، جہاں پر سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ تمام کافی لوگ غلط فہمی رہتے ہیں کہ جو جانور نیاز کے واسطے اگر کوئی چن لیا کر جو جا کے بارگاہوں میں جو نیاز کرتے ہیں، یہ سراسر ہم اللہ ہی کے نام سے نیاز کرتے ہیں، اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے ان اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم نیاز کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، جو آپ تمام حضرات جانتے ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے آئے گا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ مگر جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام سے وہاں پر ذبح نہیں کرتے۔ غلط فہمی میں کافی لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ ایصال ثواب کی نیت سے اس اولیاء اللہ کی بارگاہ جس میں بھی ہے وہاں پر ان کی نیت سے کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ کو کلیریفیکیشن دیتا جا رہا ہوں۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم ان سے شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے ہیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارے ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے افتشار بنو، نہ کہ محض
رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر جو عورتیں اہل کتاب ہے یا وہ کس طرح وہ لوگ حلال ہے ہمارے لیے، جب وہ لوگ کیا پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب، کیونکہ شریعت میں غیر مسلم سے اگر نکاح کرنا ہو تو وہاں پر بھی چند شرائط ہے، احکامات ہے، وہ ہم کو جاننا ہے۔ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا یا نہ ہو سکتا، اہل کتاب ہم پر حلال ہے یا جائز نہیں، یہ تمام چیزیں اس آیت میں ہیں۔ اس کے تفاصیل آپ علماء کرام سے رجوع ہو کر معلوم کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشکرون۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی تخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجات سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت یعنی جماع کی ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کیے ہیں۔ ترجمہ یہاں پر اے ایمان والوں سے رجوع ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، جب تم پر نماز اذان ہو چکی ہو، نماز کے لیے کبھی کوئی نماز پڑھنے کی نیت کرے ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے، یہاں پر جو فرض ہے وضو میں جو فرض چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور سمیت دونوں اور سر کا مسح، اس میں ایک تہائی حصہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے حساب سے کم از کم تہائی حصہ مسح ہونا ہے، اور اپنے پاؤں کو بھی تخنوں سمیت تک دھو لو، تخنوں کی جو ہڈی ہے تو وہاں تک دھو لو۔ یہاں پر وضو کے مسئلے ہیں، احادیث میں وضو کے تمام مسائل آپ لوگ جانتے ہیں، سماعت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت آ گیا تو وہ بھی آپ کو بتائی دیا گیا، یہ وضو کے تعلق سے ہے۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو جب ہم پر یا کسی شخص پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، وہ اگر وہ ناپاک ہے، چاہے وہ جماع کر کے ہو یا جنابت میں ہو یا کسی وہ ہو، تو نہا کر خوب پاک کر لو، کیونکہ وضو سے پاک نہ ہوتی وہ ٹائم پہ آپ کو غسل کرنا فرض ہو جائے گا، غسل واجب ہے یا غسل کر کے ہی آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں۔ تو غسل اگر اب وہاں پر یہ بتایا گیا اگر بائی چانس آپ کو پانی نہ ملے، اگر آپ مسافر ہو یا بیمار ہو یا تم کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے ہو یا تم عورتوں سے قربت کر کے یا جماع کر کے ہو، پانی نہ پاؤ، پانی نہ پانے کی شکل میں مٹی سے تیمم ہو سکتی ہے، پاک مٹی سے، اور پاک مٹی سے اس کو وضو کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ وہ کس طرح کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ تیمم کے ساتھ اس پاک مٹی پہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیں، مٹی پر ہاتھ مار کے جھٹک کر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لیں، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اور ان ڈیٹیل مسائل جیسا کہ بتایا گیا علماء کرام سے رجوع ہو کر سکتے ہیں، اور آپ کو جسٹ سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح تیمم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جائے کہ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، ہمارے لیے آسانی، اسلام دین احکام ہمارے لیے آسانی سوچتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسئلے مسائل میں گر کر دین کو بہت پیچیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں، دین بہت مشکل سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو آسانی عطا کر رہا ہے۔ جس طرح آپ سماعت کر رہے ہیں، وہ نہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، پاک رہنے سے کافی فائدے ہیں، اور یہ بھی کریں کہ ہمیشہ آپ لوگ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ تبھی طہارت کو جائیں تو کیسے بھی ہاتھ پیر دھوتے ہیں، اسی بجائے آپ لوگ وضو کر لیں تو بہت آپ کو ثواب بھی ملے گا اور پاک رہنا بھی اچھا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نہ چاہتا کہ آپ کو ہمیشہ ناپاک رکھے، اس کے پاک کرنے کے لیے آپ کو آسانی عطا فرمائی ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جائے اللہ، اور ہمیں ہمیشہ شکر گزار بننے کا تاکید کرتے ہیں ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس تمام آسانی عطا فرما رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، تو مسئلے مسائل سماعت کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بن کر رہنا ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت سے یہاں پر ہم وقت کو، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے، یہاں پر رکاتے ہیں۔ کافی آج مختصر سے وقت میں آپ لوگ چند آیتوں میں کافی چیزیں سیکھے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس آیت کو لے کر آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر 6واں پارہ ربا ہوا ہے، پارہ مکمل ہوا ہے، کیونکہ ہم نے آج سورہ کے مضامین بھی سماعت کیے ہیں اور کافی چیزیں معلومات ہوئی ہیں آپ لوگوں کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کیے ہیں، پوائنٹس بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ یاد دہانی ہو سکے۔ تمام احکامات ہے انشاءاللہ اس مسورے میں بھی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر سماعت کر رہے ہیں، کافی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں، صدق اللہ العلی العظیم، اور اسی آیت سے ہم آج کی ایک نشست کا دعا سے اختتام کرتے ہیں روائے رب کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے میرے مولا۔ یا اللہ ہم نے جو آج پڑھا ہے میرے مولا، جو بھی سمجھا ہے اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے، اس کو ذہن نشین کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہم سن رہے ہیں یا اللہ کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ فرما دے، اور اس کو یا اللہ اس ہماری زندگیوں میں اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذہنوں میں رہ کر یا اللہ اس پر یا اللہ ہم کو دوسروں تک بھی پہنچانے توفیق نصیب فرما دے۔ کئی احکامات ہم سنے ہیں میرے مولا، وضو کے مسائل سنے ہیں اور کافی چیزیں ہمیں معلومات ہوئی ہیں، یا اللہ اس پر ہمیں یقین کے ساتھ عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم کو حرام کھانے سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ آج ہم نے حلال اور حرام کے بارے میں سنا ہے میرے مولا، ہم پر یا اللہ ہمیشہ یا اللہ زندگی میں یا اللہ حرام رزق سے محفوظ فرما دے اور حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جان بوجھ کر یا اللہ ہمیں یا اللہ انجان میں یا اللہ اگر ہم حرام کھانے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ کیونکہ حرام لقمہ اگر ہمارے پیٹوں میں گیا یا اللہ 40 دن تک ہم عبادتیں قبول نہ ہونے کا یا اللہ احادیث میں یا اللہ ہمیں اس سے بچا محفوظ میرے مولا۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم نے جو بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ہمیں قرآن آسان فرما دے، ہمیں ذہنوں کو کھول دے میرے مولا، ہمارے ذہنوں کو ادراک نصیب فرما دے، قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے، قرآن کو پڑھنا آسان فرما دے، ہمارے بیٹھنا سننا سماعت کرنا تمام کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ لفظ لفظ کو سننا یا اللہ ایک لفظ پڑھنے کو یا 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا یا اللہ۔ اسی طرح یا اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پوٹی انداز میں یا اللہ اس مجلس کو یا اللہ شروع کر رہے ہیں اور اس کو یا اللہ تا قیامت کے یا اللہ اس کو یا اللہ اس سلسلے کو یا اللہ برقرار رکھ میرے مولا۔ یا اللہ صحیح اللہ ہر روز اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کو یا اللہ وقت نکال کر یا اللہ سننے کی توفیق نصیب فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سارے دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم سب کو یا اللہ ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے، کمزوریوں سے محفوظ فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔